بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچی کسی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں بالکل قرآن کے مطابق تھی، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی غرض کی وجہ سے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے ساتھ لڑنا، جہاد کرنا، مجرموں کو شرعی سزا دینا آپ پر فرض تھا۔ گالی یا کوئی بری بات زبان سے نہ نکالتے۔ غصے میں دعا کے طور پر اتنا کہتے تجھ کو کیا ہوا، تیری پیشانی خاک میں ملے، یعنی تو خدا کو سجدہ کرے۔ برائی کے بدلے برائی نہ کرتے، لیکن جب کسی مسلمان سے کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تو آپ اس پر غصہ فرماتے۔ اگر کوئی کافر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا اور آپ کے صحابہ بددعا کے لیے کہتے تو آپ فرماتے کہ میں بددعا کرنے نہیں آیا، اللہ نے مجھ کو اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو بہت چاہتے تھے۔ اگر کوئی دعوت کرتا قبول کر لیتے اور سب کی دلجوئی کرتے۔ شریف اور عزت دار لوگوں کی ان کے رتبے کے موافق عزت کرتے اور اپنے دوستوں سے بڑی محبت رکھتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا اس کی خبر لینے کو جاتے، غمزدوں کو تسلی دیتے، صبر کرنے کے ثواب بتلاتے، تحفے کو قبول فرما لیتے۔ اور اکثر آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ اس کے بدلے میں اتنا زیادہ تحفہ دیتے۔ جب کسی مسلمان سے ملنے پہلے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے، راستے میں بچے ملتے تو ان کو بھی سلام علیکم کرتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہ نکالتے۔ ہاں، جس چیز کو دل نہ چاہتا اس کو نہ کھاتے۔ دودھ میٹھا اور گوشت زیادہ پسند کرتے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھتے اور سب کام داہنے ہاتھ سے کرتے، مگر طہارت اور ناک صاف کرنے میں بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ بدبودار چیز جیسے کچا لہسن، پیاز وغیرہ نہ کھاتے اور بدبو والی چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ ٹھنڈا پانی بہت ہی پسند تھا۔ پانی 3 سانس میں پیتے اور ہر سانس کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ لکڑی کا تھا۔ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ دھوتے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کرتے۔ کھانا کھلانے میں کھانے کی سب چیزیں آ گئیں، جیسے کوئی پھل، گھی یا دودھ، لسی، شربت وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ شرم و حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی تھی کہ کنواری لڑکیوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر بستر بچھا ہوا مل گیا تو اس پر لیٹ گئے، ورنہ زمین پر لیٹ جاتے۔ گھر والوں کا دل خوش کرتے اور گھر کے باز کام خود کر لیتے۔ کپڑے دھوتے اور سی لیتے، جوتا گاڑ لیتے، بکری کا دودھ نکال لیتے، بازار سے سودا لے جاتے۔ ایک دفعہ سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کھانا پکانے کا انتظام کیا اور سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں میں لاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک آدمی بڑا بن کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں لے کر آئے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت راستے میں مل جاتی اور کوئی بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ جاتے اور اس کی بات سنتے۔ آپ کا روب ایسا تھا کہ آدمی آپ کو دیکھ کر کانپ جاتا۔ جس مجلس میں جاتے ایک طرف بیٹھ جاتے، مجلس کا مکھیا بننے اور بڑی جگہ پر بیٹھنے کا خیال بھی نہ فرماتے۔ ہر شخص کے ساتھ خوش مزاجی سے بات کرتے۔ جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، وہ آپ کے روب سے کانپ گیا۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت، میں دنیا کا ظالم بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریشی خاندان کی ایک بیوی کا لڑکا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کی یہ شان تھی کہ عربی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، مگر ان کے مقابلے ڈٹے اور بنا چوکی پہرے کے اکیلے پھرتے تھے۔ یہ نبوت ہی کی طاقت تھی کہ باوجود اتنے دشمنوں کے اپنی حفاظت کا کوئی ظاہری انتظام ویوستھا نہیں کیا۔ غارِ ثور میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن آ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
آپ کی رائے اور تدبیر ایسی مضبوط ہوتی تھی کہ تمام دشمنوں کی رائے اور تدبیریں آپ کے مقابلے میں بیکار اور ناقص ثابت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی یہ حال تھا کہ آپ جوانی میں بھی کافی لوگوں میں صادق اور امین مشہور تھے، اور وہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی اچھی عادتوں کے قائل تھے۔ ایسے ہی سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔